نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر ہے، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، پانچواں پروگرام میری لکھی کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں، چھٹا پروگرام میری لکھی تیسری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ، اسی طرح 7واں پروگرام جو میری زندگی کا انتہائی اہم پروگرام ہے، میرا لکھا ہوا تخلیق کردہ وضع کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم، ڈائلیکٹیکل لبرلزم، غیر الہامی مذہب، جو آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے میں پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ پروگرام بھی آپ کے سامنے ایک پروگرام کی صورت میں پیش خدمت ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت جو پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 58۔ اس سے قبل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 57 ایپیسوڈ یعنی 57 ایپیسوڈ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ کے سامنے بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان لوگوں میں بت پرستی کا جو تھا وہ اس کی شرح کیا تھی اور وہ کس انداز سے کس طریقے سے بت پرستی کرتے تھے، ان کی عبادت کے طریقے کیا تھے، ان کے سامنے جھکنے کے ادب آداب کیا تھے، طریقے کیا تھے، نذرانے دینا اور اسی طرح چڑھاوے چڑھانا، ان کے سامنے جھکنا، یہ طور طریقے جو تھے عبادات کے وہ اہل عرب کے کیا تھے۔ اس حوالہ سے آج بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ طاغوت کے مختلف معبد ہوتا ہے، مطلب عبادت گاہ جہاں عبادت کی، جیسے مسجد ہمارا ایک معبد ہے مسلمانوں کا، ہندوؤں کا معبد جو ہے وہ مندر ہوتا ہے، معبد کے معنی عبادت گاہ جہاں عبادت کی جائے، تو طاغوت کے مختلف معبد، اس حوالہ سے آپ کے سامنے کچھ میں بات بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو عربوں نے کعبۃ اللہ کے ساتھ ساتھ چند طاغوت بھی بنا رکھے تھے، جی کعبۃ اللہ کے ساتھ ہی انہوں نے کچھ طاغوت بنا رکھے تھے، اور وہ چند معبد تھے جن کا احترام بالکل اسی طرح کیا جاتا تھا جس طرح کہ کعبۃ اللہ کا احترام وہ کرتے تھے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ کعبۃ اللہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اور ہم یہ جو معبد ہیں یہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں یا کہیں سے ہم اٹھا کے لائے ہیں ان بتوں کو، لیکن اس کے باوجود وہ ان معبدوں کا احترام بالکل اسی طرح کرتے تھے جس طرح کہ وہ کعبۃ اللہ کا احترام کرتے تھے، اور ان میں سے بعضوں کا وہ حج بھی کرتے تھے، جی ہاں اسی طرح حج کرتے تھے جس طرح کہ خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، نذرانے بھی ان کو دیتے تھے، اور ان کے سامنے جھکتے تھے اور ان کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے بھی تھے، اپنی حاجتیں مانگتے تھے، ضرورتیں بھی ان سے مانگتے تھے۔ تو ان معبودوں کے خدام بھی مقرر انہوں نے کیے تھے اور محافظین بھی انہوں نے مقرر کیے ہوئے تھے، ہاں جی، اور ان کے پاس نذرانے دیے جاتے تھے اور ان کے مطلب قربانی کی جاتی تھی، اور ان کا بھی اسی طرح طواف ہوتا تھا جس طرح کہ خانہ کعبہ کا طواف اس سے قبل جو تھا وہ مطلب ہوتا تھا، اب بھی کرتے تھے اور وہ مطلب پہلے بھی کرتے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کعبۃ اللہ کا احترام بھی کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، اس کی حقیقت کا تو ان کو علم تھا، لہذا اس کا بھی احترام بھی وہ اپنے طور پر کرتے تھے۔ تو یہ جو طاغوت تھے ان میں مطلب 3 مورتیاں بڑی مشہور مورتیاں ہیں، 3 لات، منات اور عزا، یہ تینوں دیویاں تھیں،
ان کو وہ خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، لات، منات اور عزا۔ جی ہاں، لات کے بارے میں ہمیں ابن اسحاق نے کہا ہے کہ یہ مقام طائف میں قبیلہ ثقیف کی ایک مورتی تھی، یعنی مقام طائف میں قبیلہ ثقیف کی ایک مورتی تھی، اور یہ ایک دیوی تھی جسے وہ خدا کی بیٹی سمجھتے تھے۔ ہاں جی، اہل عرب اس کو خدا کی بیٹی سمجھتے تھے، اور اس کے مطلب دربان مقرر تھے، اس کے محافظ بھی مقرر تھے، اور اس کے دربان اور محافظوں میں سے جو تھا مطلب قبیلہ ثقیف میں سے معتب جو تھے، بنو معتب، وہ اس کے دربان بھی تھے، اور اس کے جو تھے وہ مطلب اس کی حفاظت کرنے والے، اس کے نگہبان، دربان، اور اس کے جو تھے وہ محافظ تھے۔ تو یہ بت مربع شکل کا تھا اور بالکل سفید پتھر سے بنا ہوا تھا۔ اہل عرب اسے خدا کا درجہ دیتے تھے، بڑی اہمیت تھی ان کے نزدیک اس کی۔ اور جب ابرہہ کا لشکر اس طرف آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، تو یہاں کے لوگوں نے ابرہہ کی بڑی مدد کی، اس کو مطلب سہولتیں بہم پہنچائیں تاکہ وہ ان کی یہ جو مورتی ہے منات، اس کو لات، تو لات کو وہ مطلب منہدم نہ کر دے۔ اس کے ساتھ انہوں نے بڑا تعاون کیا ابرہہ کے ساتھ۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا کہ ابرہہ کا لشکر وہاں تباہ و برباد ہو گیا، لیکن ان لوگوں نے اس کی مدد ضرور کی تھی، یعنی لات کو ماننے والوں نے، تاکہ لات کو منہدم نہ کر دیا جائے۔ اس کی خوب آؤ بھگت بھی کی تھی، اس کی مدد بھی کی تھی، اور اس کو آسائشیں اور سہولتیں بھی بہم پہنچائی تھیں ان لوگوں نے۔ تو اسی طرح آگے مطلب دوسری ہے مورتی منات کی۔ یہ لات کی تھی، دوسری منات کی مورتی۔ منات بھی ایک دیوی تھی، اور اس کو بھی وہ خدا کی بیٹی سمجھتے تھے۔ جی ہاں، اور ابن اسحاق نے کہا کہ اوس اور خزرج اور یثرب والوں میں سے ان کے ہم مذہب اس کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور یہ بھی ایک مطلب ان کے مطلب عقیدے کے مطابق جیسا کہ وہ سمجھتے تھے، مطلب اسے ایک دیوی سمجھتے تھے، اور خدا کی بیٹی اسے تصور کرتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹی ہے۔ تو اس کا مندر جو تھا وہ قدید کے مقام پر تھا، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان، قدید کے مقام پر مکہ اور مدینہ کے درمیان بحیرہ احمر کے کنارے، بحیرہ احمر کے کنارے پر اس کا جو وہاں کی آبادی تھی، وہاں انہوں نے اس کا مطلب استھان وہاں بنا رکھا تھا، اس کا مندر وہاں پر موجود تھا۔ سمندر ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ اور مکہ کے مطلب مغربی جانب بحیرہ احمر، اس طرف بحیرہ احمر ہے۔ جب مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا، اہل مکہ نے بڑا تنگ کیا، تو مسلمان تنگ آ کر بحیرہ احمر کے کنارے پر چلے گئے تھے، اس طرف چلے گئے تھے بحیرہ احمر کی طرف، اور وہاں مسلمانوں کی پوری جماعت بن گئی تھی۔ اس طرح مطلب بحیرہ احمر کے کنارے پر اس کا مندر تھا، اور اوس اور خزرج کے علاوہ بنو خزاع بھی اس کے جو تھے وہ معتقدین میں تھے، وہ بھی اس کا اعتقاد رکھتے تھے۔ تو کعبہ کی طرح اس کا احترام بھی کیا جاتا تھا، لوگ اس کا بھی حج کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، نظریں مانتے تھے، اور اس کے سامنے جو تھے وہ پوجا پاٹ کرتے تھے، جھکتے تھے اس کے سامنے آ کر، منتیں مانتے تھے۔ تو اسی طرح ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ انہی ناموں کے بت کعبہ کے اندر بھی تھے، یعنی کعبہ کے اندر بھی یہ بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ یہ تو تھا نا قدید کے مقام پر، ساحل سمندر بحیرہ احمر کے کنارے پر تھا، اور وہ بنو ثقیف کے مطلب علاقہ میں تھے، لیکن اسی نام کے بت جو تھے لات، منات اور عزا، انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے۔ جی ہاں، اور عہد کے میدان میں ابو سفیان نے یہی تو نام لیا تھا کہ لنا العزا ولا عزا لکم۔ عہد کے میدان میں جب تھوڑی سی ان کو عارضی فتح حاصل ہوئی، بالآخر تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، لیکن عارضی طور پر جب یہ مشہور ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، تو اس وقت مسلمان تھوڑے سے جو تھے وہ گھبرائے، تو 50 تیر اندازوں کا جو ایک مطلب جتھا کھڑا کیا گیا تھا، وہ بھی جب کفار شکست کھا گئے تو وہ 50 تیر اندازی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں کودا، اور جگہ چھوڑ دی۔ جگہ چھوڑنے سے حضرت خالد بن ولید اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، وہ انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا، اور مشہور ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں۔ یہ صورتحال جب پیدا ہوئی، مسلمان تھوڑا سا پیچھے ہٹے، بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی، لیکن وقتی طور پر مسلمانوں کو جو تھا وہ ہزیمت بھی اٹھانا پڑی۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابو سفیان، چونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھا، تو وہ پکارا جاتے ہوئے، جب وہ واپس جا رہا تھا تو پکارا کہ لنا العزا، کہ ہمارے پاس عزا ہے، ولا عزا لکم، اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ سو عزیزان محترم، یہ مطلب تھی مطلب لات اور منات، یہ دو جو تھے مطلب ان کے بت تھے، دیویاں تھیں یہ دیویاں، اور وہ ان کو یہ خدا کی بیٹیاں سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح
تیسری ہے عزا، وہ بھی ایک دیوی تھی، عزا بھی۔ قریش اور بنی کنانا کے لیے مقام نخلا میں ایک مورتی عزا تھی، عزا یہ بھی ایک دیوی تھی اور اسے بھی خدا کی بیٹی سمجھا جاتا تھا۔ یہ تین لات، منات اور عزا، یہ تینوں خدا کی بیٹیاں، تینوں کو وہ خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے۔ اور اس کے دربان وہ محافظ بنی ہاشم کے حلیف بنی سلیم میں سے بنی شیبان تھے۔ جی ہاں، بنی شیبان۔ ابن شام کے مطابق یہ قبیلہ خاص کر ابو طالب کا حلیف تھا۔ حضرت ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا یہ حلیف تھا۔ تو سلیم منصور ابن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان کا بیٹا ہے۔ جی ہاں، تو ابن اسحاق نے کہا کہ اس بارے میں عرب کے مشہور شاعر نے ایک اشعار کہیں، ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ لقد ان کی حت اسماء رأس بقیرہ، لقد ان کی حت اسماء رأس بقیرہ من العدم اہداہا امرأ من بنی غنم۔ اسما کے جہیز میں ایک کمزور گائے کی سیری دی گئی، اسما کے جہیز میں ایک کمزور گائے کی سیری دی گئی جو سرخ رنگ کی تھی، اور بنی غنم کے ایک شخص نے اسے قربان کیا تھا۔ اور اس کا ذکر ہے بنی غنم کا، اور بنی غنم کے ایک شخص نے اسے قربان کیا تھا۔ رعا قدعا فی عینہا اذ یسوقہا الی غبغب العزا۔ ہاں، عزا کا غبغب کا مطلب جہاں قربانی کی جاتی تھی، جہاں آ کر وہ گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، قربانی کرتے تھے، جانوروں کو قربان کرتے تھے، اس کے سامنے آ کر نذرانے ڈالتے تھے، اسے غبغب کہتے ہیں۔ اس جگہ کو غبغب مطلب معبد، اس جگہ کا نام غبغب، الی غبغب العزا فوسع فی القسم۔ وہ گائے کو عزا نام کے ایک بت قربان گاہ کی طرف ہانکے لیے جا رہا تھا، وہ گائے کو عزا نام کے ایک بت کی قربان گاہ کی طرف ہانکے لیے جا رہا تھا۔ وہ بنی غنم کا قبیلہ جو ہے اس شخص کا ذکر کر رہا ہے جو اس کی بینائی کمزور دیکھی۔ جب اس کی بینائی کمزور دیکھی تو تقسیم کے گوشت میں توسیع کے لیے اسے بھی قربان کر دیا۔ ان کا طریقہ یہی تھا، ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ کسی کی نظر قربانی کرتے تو اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، بانٹ دیتے تھے جو ان کے قریب ہوتے تھے اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں مورتیوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لات، منات، عزا، ان تینوں کو وہ دیویاں سمجھتے تھے اہل عرب، اور خدا کی بیٹیاں سمجھا کرتے تھے، اور ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے، اور بڑی ان کی مطلب عبادت گزاری کرتے تھے۔ جس طرح خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے اسی طرح ان کا حج کرتے تھے، جس طرح خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے اسی طرح ان تینوں کا احترام کرتے تھے، ان کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ تو قرآن پاک نے انہی تینوں کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے، قرآن پاک نے فرمایا آفرأیتم اللات والعزی، آفرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس ولقد جاءہم من ربہم الہدی ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولی۔ بھلا تم لوگوں نے لات و عزا کو دیکھا، قرآن پاک فرما رہا ہے، بھلا تم لوگوں نے لات و عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو، کیا منات کو بھی دیکھا؟ بھلا تم لوگوں نے لات و عزا کو دیکھا اور تیسرے منات کو بھی دیکھا کہ یہ کہیں خدا ہو سکتے ہیں بھلا؟ اللہ اکبر۔ مشرکو، یہ تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں، تمہارے لیے تو بیٹے، الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے تو بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں ہیں جی۔ یہ تقسیم تو بہت بے انصافی کی تقسیم ہے، بہت بے انصافی کی تقسیم ہے۔ وہ تو صرف نام ہی نام ہے، ہاں جی، وہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں۔ خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی، جی ہاں، خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔
ظن فاسد اور خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا جس چیز کی انسان آرزو کرتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے؟ ہرگز نہیں ملتی، ہرگز نہیں ملتی۔ ہاں جی، آخرت اور دنیا تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آخرت میں تو انہوں نے اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے، تب ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ لات کیا تھا، منات کیا تھا، لات کیا تھی، منات کیا تھی اور عزا کیا تھی۔ کیا وہ خدا کی بیٹیاں تھیں یا ہمارے بنائے ہوئے ایک طریق تھا؟ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔